اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجلا من الانصار جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم يسألہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، یعنی ضرورت کا سامان مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک ٹاٹ ہے، ایک حصہ بچھا لیتے ہیں اور دوسرا حصہ اوڑھ لیتے ہیں، اور پانی پینے کا ایک پیالہ ہے۔ فرمایا کہ وہ دونوں لے کر آؤ۔ وہ دونوں لے کر آؤ۔ وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں کون خریدے گا؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں دونوں چیزوں کو 1 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا کہ 1 درہم سے زائد میں کون لے گا؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں 2 درہم میں لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سامان ان کو دے دیا۔ 2 درہم لیے، وہ دونوں درہم انصاری کو دیے اور فرمایا کہ 1 درہم سے کھانا خرید کر گھر والے کو دو اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی لیا اور اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ لگا دیا اور فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو اور 15 دنوں تک میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ وہ لکڑیاں کاٹتے رہے اور بیچتے رہے۔ پھر وہ حاضر ہوئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے۔ فرمایا کہ کچھ کا کھانا خرید لو اور کچھ سے کپڑا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود کمانا تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم قیامت کے روز ایسی حالت میں حاضر ہو کہ مانگنے کا داغ تمہارے چہرے پر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود کمانا تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم قیامت کے روز ایسی حالت میں حاضر ہو کہ مانگنے کا داغ تمہارے چہرے پر ہو۔ مانگنا درست نہیں سوائے اس کے کہ جو انتہائی محتاج ہو، ضرورت مند ہو، یا سخت مقروض ہوں، یا خون میں گرفتار ہو، جو ستائے ہوئے ہوں۔ حدیث شریف میں بھیک مانگنے کو منع فرمایا اور احادیث میں سخت وعید آئی ہے، مگر 3 آدمیوں کے لیے جائز ہے۔ نمبر 1 وہ شخص جو بالکل معذور ہو، مانگ کر نہ کھائے تو مر جائے گا، ایک ایسا شخص۔ دوسرا وہ شخص جو شدید مقروض ہو، ادائیگی کے کوئی اسباب نہ ہو۔ تیسرا شخص جس کے لیے بھیک مانگنے کی گنجائش ہے، بھیک مانگ سکتا ہے، وہ قتل کی دیت ادا نہ کرنے کی صورت میں قتل کیا جائے گا۔ ایسا شخص جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کو منع فرمایا، ساتھ ہی اس کا بدل بھی بتا دیا کہ مانگنے کی بجائے خود کما کر کھاؤ تاکہ قیامت کے دن چہرہ پر مانگنے کا داغ نہ ہو، جو اوپر حدیث میں مذکور ہے۔ سخت حالات میں بھی صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ ان کو آسودہ کرے گا۔ مانگنے میں وہ آسودگی نہیں آئے گی۔ چند سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی آفت آئی، سب کی نظر ریلیف کی طرف گئی، اللہ کی طرف نہیں۔ سرمایہ دار اور ملی تنظیمیں گویا انتظار ہی میں رہتے ہیں کہ کوئی بلا نازل ہو، ریلیف اور بینر لے کر دوڑ پڑتے ہیں۔ ریلیف ملتی بھی کیا ہے سب کو معلوم ہے۔ اس مرتبہ ویسا بھی نہیں ہو پایا، حالانکہ موسم بھی سازگار اور تمام سڑکیں بھی سلامت ہے۔ بس اللہ کی قدرت، ریلیف لینا بھی بھیک لینا ہے۔ اے مسلمانوں، بھیک لینے سے پرہیز کرو۔
دوستو، قوم کو مفت خوری اور کاہلی کی عادت نہ لگاؤ، انہیں صبر و قناعت اور اللہ سے مانگنے کی، اللہ پر نظر رکھنے کی عادت ڈلواؤ تاکہ ریلیف دینے والے بنیں نہ کہ لینے والے۔ کاہلی کی شریعت نے مذمت کی ہے۔ علاقہ کی حالت یہ ہے کہ بڑی سے بڑی عمارت ایک آدمی بنا لیتا ہے، اسی محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد کی تعمیر کے لیے پورا ملک کھنگال لیا جاتا ہے۔ 5 آدمی بھی مل کر نہیں بنا سکتے۔ یہ ہے تن آسانی و دین سے دوری۔ اللہ کی دی ہوئی دولت کو اپنی ذات تک مرکوز کرنے اور اپنے لیے جینے کا مزاج بنا ہوا ہے۔ بڑی بڑی عمارت بن رہی ہے، لاکھوں روپے ایک شادی میں خرچ ہو رہے ہیں، یہاں کوئی پسماندگی نہیں ہے۔ موٹر سائیکل جہیز میں عام ہے، پسماندگی صرف دین میں ہے۔ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ریلیف لینے جاتے ہیں، یہ کیسی مفلسی ہے میرے بھائیوں؟ سرمایہ دار دولت کے خرچ کا سمت درست کریں۔ میرے بھائیوں، انہیں ریلیف کی جگہ تعلیم و ہنر دیجیے، انہیں کام دیجیے۔ تعلیم و ہنر کی درسگاہیں اور کام کے مواقع فرد کے بس میں نہیں، لیکن جماعت و تنظیم اور قوم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ملت کے افراد اگر چاہ لیں تو تعلیم و ہنر اور روزگار کے مواقع آسانی سے فراہم ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ حکومت کو بھی کوئی کہے کہ دان کے بجائے انہیں گیان اور کام دیں، مزدوری دگنی دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔